بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 1، مفرد حرف کے بعد اب ہمیں حرکات سے لڑکے کو آشنا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سبق شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق کچھ بنیادی و ضروری باتیں کریں گے۔ وہ یہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس سے پہلے حروف مفردات مرکبات کا بیان پڑھ لیا۔ اب ہمیں حرکات کو پڑھانا ہے، یعنی جیسا کہ اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں حرکات کو پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس کی بنیادی چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ حرکات 3 ہیں، جن میں سے پہلا زبر، دوسرا زیر اور تیسرا پیش ہے۔ اب یہ کہ یہ رہتے کہاں پر ہیں، تو یہ جو آپ کو حروف دکھتے ہوں گے یہ 29 ہے، جن کو حروف تہجی و حروف ہجا کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حرکات انہی حروف کے اوپر یا نیچے ہوتے ہیں، یعنی انہی مفردات کے اوپر نیچے حرکات ہوتے ہیں جن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہم اس کی پہچان کس طرح کریں کہ ان میں سے زبر کیا ہے، زیر کون سا آگے اور پیش کون سا آگے۔ تو آپ کو میں اشارتاً بتاتا چلوں کہ اگر انہی مفردات کے اوپر، انہی حرف کے اوپر اگر یہ لمبا سا نشان جو آپ کے اوپر دکھ رہا ہوگا، یہ لمبا سا نشان ہو اور اوپر ہو اس کو زبر کہیں گے، اور اگر یہ لمبا سا نشان ہو لیکن اوپر نہ ہو، کسی حرف کے اوپر نہ ہو بلکہ نیچے ہو، کسی بھی حرف کے نیچے ہو، تو اس کو زیر کہیں گے، جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ اور اگر یہ رہ گیا دو حرکت یعنی زبر اور زیر اور پیش، زبر اور زیر کا معاملہ، لیکن پیش کا معاملہ تھوڑا الگ ہے، یعنی انہی حرف کے اوپر اگر لمبا سا نشان نہ ہو بلکہ گول سا نشان ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، پیش کہتے ہیں۔ یعنی اوپر ہوگا تو زبر، لمبا سا نشان ہو، نیچے ہو تو زیر، اور اگر گول سا نشان اوپر ہو تو پیش۔ اور حرکات کل کتنی ہوگی؟ 3 ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انہی 29 حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ جو حروف تہجی و حروف ہجا ہے، اگر ان میں سے کسی کے اوپر ہوگا کسی کے نیچے ہوگا تو پہلے ان مفردات کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد جو حرکات ہوگی ان میں سے اس کا نام لے کر کے ملا کر پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ الف زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا،